اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے، لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا۔ اب حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں۔ نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے؟ ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی۔ مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ۔ اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا۔ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں، انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا۔ لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو، اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رکھتی، کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں۔ میں نے ایک بات اس سے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے، تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں۔ لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا۔ اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو۔ یہ سب کو انہوں نے میسج دیا، جوان صحابی ہیں سعد، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں جس تحریک سے جڑا ہوں
اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے. یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے. یہی ہو رہا ہے. دین کے مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے. ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے. ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور اس کے بعد دفن بھی کیا. جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق تلف کیا، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ. اللہ فرماتا ہے نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل. اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے، اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے. نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا. دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں، کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے، اگر اول فول بکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی عقل نہیں، اس پر احکام نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر پاگل بھی
نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہی سے ہے۔ اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی۔ ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ، لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود، اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا، درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں، نماز باطل ہے اس کی نماز۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو درود خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا، یہ درود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھ لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی۔ اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، درود تو یہ بھی ہے ان پر درود ہو، ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا، درود تو یہ بھی ہے۔ ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے، لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے، اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں، جمعہ ہی نہیں ہوا پھر۔ اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی، شافعی کی بھی نماز ہو جائے، حنفی کی بھی ہو جائے، شافعی کی بھی ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے، نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے، نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے۔ پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں،
آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے. دو سوال تو کامن ہے. من ربک ما دینک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے. حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں, میں نہیں جانتا ان کو. تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر. کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے. بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے. ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے, تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے, زیارت نہیں ہوئی, دیدار نہیں ہوا, مر گیا ہوں اب آ کر پہنچا ہوں, اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے. جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں اس سے تم اپنا دامن نکال لو, تم دور ہو جاؤ. اسی لیے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہ سمجھ کر کے چلے, یہ اصول پر چلیں. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا. ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی اصول بنا کر کے چلو. جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو, میرا باپ ہو, یا میرا بیٹا ہو, یا میرا بھائی ہو. جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں, ان کے بیٹے جنگ بدر میں سامنے سے آئے تھے کافروں کی طرف سے, ایمان لائے نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق بعد میں جب وہ ان کے بیٹے ایمان لائے تو کہتے ہیں ایک دن دسترخوان پر بیٹھ کر کے ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے, میں مکہ والوں کی طرف سے, کافروں کی طرف. 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, باپ تھے میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو مار ڈالتا, میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے بلکہ دشمن رسول سمجھ کر مارتا. یہ ایمان تھا صدیق اکبر کا. دی ہما اوست, سارا دین رسول کی ذات ہے, ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو. آج کی زمانے میں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ. ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ. ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں, بھارت میں رہ رہے ہوں, میجورٹی جس کی بھی ہو, لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے. ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے. پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو, اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں. میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند, ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا, اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو, کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی
اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے، کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو. ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب. مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان. جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم نے؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا؟ کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو. کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں. ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے. ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ وقت بتائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا، تمہاری دیوی ایسی تھی، تمہارا دیوتا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں. اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا، تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے. کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا، میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے. اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں، فرانس کا جو مسئلہ لے کر کے انہوں نے ایشو بنایا، اتنا بڑا ایشو بنایا، فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ فرانس کا ایک ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا کر کے دکھا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی، یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ، اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے، ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایک نوجوان چیچن کا، جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا. جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا. یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا. اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا، ان تک یہ بات پہنچاؤں گا. یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے، 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی، ختم ہو گئی. اس نے اس کو مارا، اس کو تم نے مارا، ختم کر دینا چاہیے نا، بات تو ختم کر دینا چاہیے. ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے، اس نے خاکے بنائے، اس نے مارا.
चलो इसने मारा तो तुमने बख्शा थोड़ी ना है, पुलिस ने उसको भी मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उस टीचर की हिमायत में जिसने खाके बनाए थे, गलत किया था कि नहीं किया था? एक सेकुलर आदमी से भी मैं पूछूंगा, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उससे भी मैं पूछूंगा छेड़ा किसने था? उसे क्या जरूरत थी रसूल पाक की जात को छेड़छाड़ करने की? उसे मालूम है ये सेंसिटिव कितनी है इसके अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे मुसलमान कितने जज्बाती, उसे मालूम है। क्यों छेड़ा? उसने गलती की थी, मारा गया, और जिसने मारा था उसको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन हुकूमत फ्रांस अब इसके बीच में कूदती है, फ्रांस का सदर इसके दरमियान आता है, और वो उस टीचर की हिमायत में कि इसको एक टेररिस्ट ने कत्ल कर दिया, और हम टेररिस्ट के मुकाबले में इसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि इसको ये टीचर को, उनके कौल के हिसाब से ये मजलूम मारा गया, इसलिए उन्होंने उसको हीरो बना करके उसके खाके बिल्डिंगों पर लगाए। और जो उसने अपनी जिंदगी में नबी की तौहीन करने के लिए जो खाके बनाए थे स्टूडेंट्स के दरमियान, अब गवर्नमेंट ने फ्रांस की अपनी हुकूमत के जो इदारे हैं पूरी बिल्डिंग पर हुजूर के खाके लगाती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आम आदमी कर रहा था, ठीक है, लेकिन हुकूमत का सदर, प्रेसिडेंट अगर इजाजत दे, मेरे अजीजों, पार्लियामेंट के ऊपर अगर किसी चीज की तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? हाई कोर्ट पर अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? राजभवन पे अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है? ये गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर मेरे नबी की शान में पूरी तौहीन आमेज खाका बना करके उन्होंने लगा दिया, कहा जिसको जो करना है कर लो, हम भी खाके बनाते हैं। अब यहां पर मैं फलसफा समझाता हूं, जो बात मैंने पहले कही। ये अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं, जालिमो तुम सेकुलर नहीं हो, शिद्दत पसंद हो, तुम शिद्दत पसंद हो, कट्टरवाद हो तुम लोग। अगर एक अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर को मारा था तो तुम उसी को पकड़ते, उसको ही सजा देते, और ऑलरेडी तुमने दे दिया। लेकिन उसके एक कत्ल की बुनियाद पर तुम 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करोगे, पूरी दुनिया के नबी की तौहीन करोगे? ये कहां का इंसाफ है? ये सेकुलरिज्म है। जिसने किया उसी के साथ तुमको सजा का मामला करना चाहिए था। मेरे अजीजों, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कौवा तुम्हारे घर से बोटी उठा करके ले गया तो तुम सारे कौवों को खत्म करने का ऐलान करोगे? एक बिल्ली तुम्हारे घर में आकर दूध पी गई तो क्या पूरी दुनिया भर की बिल्लियों को जहर दे दोगे? कैसा इंसाफ है? ये तो मैं तुम्हारे जहन को करीब करने के लिए कह रहा हूं। अगर अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर का कत्ल किया था तो उसी को सजा दो, तुम्हारे हिसाब से उसी को सजा देते, और दे भी दिया, तुमने गोलियों से भून दिया। लेकिन ये क्या कि पूरी दुनिया में जो आबाद मुसलमान हैं, 180 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, 180 करोड़ मुसलमान, 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात से तुमने खेला, उनके नबी की तौहीन की। इसलिए आज हमने फ्रांस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, उसके मसनूआत का बायकाट करने का ऐलान किया। लेकिन हैरत की बात है, जब यहां हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे उसके खिलाफ, उसकी मसनूआत के बायकाट, उनके प्रोडक्ट्स के बायकाट करने लगे, तो इसमें बीच में हमारी मीडिया कूद गई। और फिर हैरत की बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट हुआ कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। ये हमारी आज जिंदगी है। मेरे एक बात समझ करके चलो, तुम्हें क्या जरूरत थी इसमें कूदने की? अगर इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, ये जब इश्यू पूरी दुनिया के मुसलमानों का आ गया और हिंदुस्तान में खुद 25 करोड़ मुसलमान हैं, तुम्हें इनकी भी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए था। तुम अगरचे हमारा साथ ना देते, कम से कम इसमें खामोशी तो इख्तियार कर लेते। नहीं, लेकिन
حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن ہوں. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے. آپ کو حیرت ہونی چاہیے. مکہ والوں نے جب یہ کہا ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے
ان کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے۔ اللہ دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے۔ تم اگر کوئی بھی بولو گے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی، ابتر ہیں اب یہ، ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی۔ حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی، بلکہ پوری سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں۔ اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل، اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ نہیں۔ اور میرے مولا نے سچ فرمایا، پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو، ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے، میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے۔ لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج؟ اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی؟ جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا، کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا، پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو۔ اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے، کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد، معاذ اللہ رب العالمین، اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، معاذ اللہ۔ جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں، اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں، اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی۔ ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا، لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے، جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا، رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے، وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین، میں تو امتی ہوں کیسے برداشت کروں۔ مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا، سارے لوگ جمع تھے، پتھر مار رہے تھے، اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، ہونٹ کاٹے، مسلا کر دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا اے خباب، اے خبیب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو، اتنی سزا ہو رہی ہے، سب کٹ گیا ہے، خون جاری ہے، مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو۔ اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، میں گوارا کروں گا، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے خباب کو برداشت نہیں ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو، دین پورا وہی ہے، دین پورا وہی ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آج تم اپنے لیے جی رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے، ہم اسی کے تو رہ گئے۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا تھا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں،
ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک لے لو یہ چلے گا، سروری اچھی نہیں. بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا، یہ تاج اچھالے جائیں گے. ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کے دیکھو، قیامت تک تمہیں امر کر دیا جائے گا، زندہ رکھ دیا جائے گا. لوگوں کے دلوں میں مولا تعالیٰ تمہاری ایسی عظمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. اپنے آپ کے لیے جینا، سیلفش ہو کر کے جینا، اس کو چھوڑو. ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ، امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا. ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا. ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے. پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی. لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں. کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اکثر اماموں کے ساتھ ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی، اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے. جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے. وہاں پر توہین رسالت قانون ہے. اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے. یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا. اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے. جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، ویل چیئر پر تھے. ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے. چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا. ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے، رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا. اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے. جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے. سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو. کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے، پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات. لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے. اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی. حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو. کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا. اسلامی کنٹری، بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے. ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا. ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے. 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے. آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو، سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے. پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے. ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے، اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں. یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا. جانتے ہیں آخری وقت، یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں. سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے. ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے،
انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے، تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا، تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جانا ہے۔ آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا، اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا۔ وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے، عام گھرانہ، دینی گھرانہ تھا، لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ سے نہیں، مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ جب وہ جنازہ میدان میں آیا، اللہ اللہ، آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے۔ معمولی بات نہیں، جتنی بھی تعداد ہو، 40 ہو کہ 50 لاکھ، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا، کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا، 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد۔ اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا، 48 گھنٹے بغیر برف، بغیر فریج کے رکھا گیا تھا، اور جب جنازہ لے کر کے ہم اٹھے ہیں 48 گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی، نہ کانوں میں روئی رکھی تھی۔ کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد بھی وہ عاشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہا جا رہا ہو، جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزوں قبر میں اتارا گیا۔ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میں نے یہ محسوس کیا، جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے، میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ معذور ہو، لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان ہو۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں۔ عزیزان گرامی وقار، میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیز، اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ آج جو حالات ہمارے ہیں، ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے؟ میرے نبی کو کوسا جائے، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں۔ تیار رہنا، کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ میرا بھی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ۔ اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا، میں کمزور تھا، تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے، میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے۔ تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا، اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا، تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے، امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے، جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے۔
हुजूर का सगे चचा थे, सगे चचा। हुजूर अगर कह दें कि मैंने वो सब देख लिया, तो अपने घर में आराम से सो रहा था। अगर तुम ये कहो मैं तो मजदूर था, मैं क्या कर सकता, मेरे आका बिलाल हबशी को सामने कर देंगे, ये तो गुलाम था, मेरा नाम लेता तो इसे मारा जाता था, इसकी पीठ गल गई थी। तू कौन सा बहाना पेश करेगा, तुम कौन सा बहाना करोगे? औरतों के लिए भी मामलात आएंगे, तो अगर औरतें ये कह दें कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था आपकी इज्जत पर पहरा देने का, मेरे नबी उस वक्त हजरत सैयदा सुमैया को पेश कर देंगे। एक ये भी खातून है जिसकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई है, काफिरों ने सिर्फ इसको मारा क्यों था, इसलिए कि नबी की बात करती थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करती थी। मक्का वालों ने सैयदा सुमैया को यूं ही नहीं मारा, बल्कि उनके हाथ और पैर को घोड़े के चारों पैरों से बांध करके दौड़ाया था। सुमैया को दौड़ाया गया था घोड़े के पैरों से बांध करके, फिर अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पर नेजा मार के शहीद किया था। मेरे आका अगर सैयदा सुमैया को पेश करते तो क्या बहाना हमारे पास रहेगा? कोई उज्र है हमारे पास तो बताओ। अगर तुम ये कहो कि मैं जवान था, अभी अभी शादी हुई, मेरे आका हजरत हंजला को पेश कर देंगे। यह हंजला है, आज शादी किया है, आज सुहाग रात थी, बस नबी की बात कानों में आ गई कि कोई दुश्मन मेरे नबी पर हमला कर रहे हैं। अपनी बीवी से कहा, ये शरीक हयात अलविदा, मैं जा रहा हूं, जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी, वरना कयामत में हम मिलेंगे। निकल गए। गुस्ल की हाजत थी, अपनी बीवी से उठने के बाद गुस्ल तक नहीं किया हंजला ने, उहद में शरीक हो गए, और दूसरे दिन देखा गया तो उनकी शहादत भी हो चुकी थी, इंतकाल भी हो। अगर जवानों तुम कहोगे कि अभी अभी शादी हो रही थी इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, नबी कौनैन तुम्हारे सामने हंजला को पेश कर देंगे। इसकी तो आज ही शादी हुई थी। अब्दुल्ला अस्वद वो सहाबी हैं जिनको हजरत उस्मान गनी ने शादी के लिए पैसे दिए थे, जा सामान खरीद करके ला, आज तेरी शादी। लेकिन शाम को ऐलान हुआ कि नबी की जात पर हमला हो रहा है, यह मुजाहिद साहबी शादी का सामान लेने की बजाय तलवारें खरीदने चला गया, घोड़ा खरीद लाया, तलवार ले आया। कहा शादी करके इस जी करके क्या फायदा अगर मेरी नबी की इज्जत बाकी नहीं रही। मेरे अजीजों, फिर मैं यही कहता हूं, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस, अपने आप को नबी की जात तक पहुंचा दो। दीन यही है। अगर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस, अगर उन तक नहीं पहुंचे तो ये सब बू लहबी है, तुम में और अबू लहब में फर्क नहीं। आज मेरे जज्बात यहां तक मुझे बोलने पर मजबूर किए, इसलिए कि मेरे नबी की बात है। मेरे अजीजों, आज दिल टुकड़े टुकड़े है, आज हमारा जिस्म पारा पारा होना भी चाहिए। मुझे इमाम गजाली की वो बात याद आती है, इंतजार करो ऐ मुसलमान, तुम्हारे नबी की अजमत पर जब हमले हों और तुम खामोश घरों में बैठे रहो, चंद दिन और इंतजार कर लेना, सड़कों पर तुम्हारी माँ और बहनों को नीलाम किया जाएगा, बेचा जाएगा, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आज कुफ्फार और मुशरिकीन वो सब प्लान कर रहे हैं और तुम सब मारे जाओगे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता। इसलिए उठो उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों से वफा की उम्मीद रखते हैं, बच्चों से बार बार ये कहते हैं, बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, रात को जाग करके तेरी बीमारियों में मैंने तीमारदारी की है, खून पसीने की कमाई एक कर दिया, तब तुम अपने बेटों से वफा की उम्मीद रखते हो। क्या रसूल अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते? वो रसूल जो रात रात भर रोते रहे हो, अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रखेंगे? और अगर उनकी उम्मत उनसे बेवफाई करे तो उन्हें कितना ठेस पहुंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए बदलो अपने आप को। हम नबी के लिए हैं और नबी के लिए जी रहे हैं और उठाए भी जाएंगे नबी के लिए ही। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने आखिरी जमाने में ये अपनी नात में हमें मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए,
ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जियो, उन्हीं के लिए रहो, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह इतनी बढ़ाएगा कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा उस दिन ये कहा जाएगा, अर्श पर धूमें मची कि मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा के तय्यब व ताहिर गया। हर जमीन का टुकड़ा तुम्हारे गम में रोएगा। आशिक रसूल जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होंगे कि एक बड़ी जात वाला आ रहा है, बड़ी हैसियत वाला आ रहा है। इसलिए कि जब एक आशिक रसूल दुनिया से जा रहा होता है, मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। इससे बेहतर और जिंदगी चाहिए? नबी जिसका इंतजार करें अपने सहाबा के साथ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।